وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب بدلنا تبدیل کرنا، اور جب ہم بدل دیں آیتن ایک آیت کو، مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ، مکان مانے جگہ، جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت ہم بدل دیں، یعنی ایک حکم نازل کیا گیا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرا حکم نازل ہوا۔ جیسے ابتدا کے اندر بیوہ کی عدت 1 سال مقرر کی گئی اور اس کا حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی گئی۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ جو اتارتا ہے اسے خوب جانتا ہے، یعنی جو حکم نازل ہوا وہ، اور جو بعد میں نازل ہوا اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکمراں ایک حکم دیتا ہے، پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا حکم چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، لیکن جہاں تک تربیتی کورس کا تعلق ہے تو اگر بچے کو معلوم نہ ہو کہ میرا اگلا کورس کیا ہوگا، لیکن استاد کو تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اس سال یہ پڑھانا ہے، آئندہ سال یہ پڑھانا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ لوگوں کی تربیت کے لیے ہے، اور ایک ایسی قوم کو بنانا تھا کہ جو ہر لحاظ سے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہو۔ تو اس قوم کی یعنی صحابہ کرام کی تربیت بتدریج کی گئی۔ پہلے ایک حکم نازل کیا گیا، جب وہ اس کے عادی ہو گئے تو دوسرا حکم آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا پھر یہ خیال کیا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، چلے دوسرا حکم دے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا حکم جو تھا وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا، لوگوں کی آسانی کے لیے۔ جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر دوسرا حکم آ گیا، اور دوسرے حکم نے بتا دیا کہ پہلے حکم کا وقت پورا ہو گیا۔ لیکن جو کافر ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قالو، کافر بولے، انما انت مفتر، یعنی جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل ہوتی ہے تو کافر کہتے ہیں یہ تو تم نے دل سے بنا لیا ہے، تم اپنی مرضی سے بنا لیتے ہو۔ حضور کو کہتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اس قرآن کی کوئی آیت میں نے اپنے دل سے نہیں بنائی۔ تمہیں تو چیلنج ہے کہ تم سارے مل کر قرآن جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ، جب تم سارے مل کر نہیں بنا سکتے، اور جب یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے تو یہ رب کا کلام ہے۔ رب کی مرضی، وہ جس طرح چاہے کلام کو نازل فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا۔ نزلہ کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کیا۔ روح القدس، پاکیزہ روح جبریل امین نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، ٹھیک ٹھیک، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں کے قدم ثابت کرے، انہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وہدن، اور ہدایت، وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ کافر کہتے تھے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے قرآن سیکھتے ہیں، جب ایک آیت دو آیتیں یاد ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے سامنے آ کر سنا دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہو رہا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے معنی اور مطالب اچھی طرح یاد ہو جائیں، جس طرح ایک استاد سبق پڑھاتا ہے تو ایک دن میں سارا سبق نہیں پڑھا دیتا، وہ آہستہ آہستہ سبق پڑھاتا ہے، اس سبق کے متعلق جتنے سوالات کرنے ہوں کر لیجئے۔ اسی طرح ایک آیت دو آیت تین آیتیں نازل ہوتی رہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ کر آتے ہیں۔ پھر جس شخص کی طرف وہ نسبت کر رہے تھے وہ عربی دان نہیں تھا بلکہ وہ عجمی تھا، تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن عربی جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ سارے عربی مل کر نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں غلام حضور کو قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ وہ غلام تو عجمی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ضرور بے شک ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو انہیں کوئی بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی لسان، اس کی زبان اعجمی، اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو واضح فصیح عربی زبان ہے۔ لسان مانے زبان۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں راستہ نہیں دکھاتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللہ، اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وہی لوگ جھوٹ مانتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، مرتد ہو جائے، کلمہ کفر بک دے، تو وہ کافر ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اگر کسی کی زبان سے کفر نکل گیا، اب اگر وہ اس جملے کو کہے کہ میں نے یہ جملہ غلط کہا ہے، میں تجدید ایمان کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن وہ کہ نہیں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، میری یہ مراد ہی نہیں ہے، لیکن جو جملہ کہا ہے اس میں کفر کی مراد واضح ہے، تو اس طرح کی باتیں کہنے سے وہ مومن نہیں قرار دیا جائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ سیاستدان، وہ کالم نگار، وہ ٹی وی کا اینکر پرسن، یہ ٹی وی کا ہوسٹ، یا ٹی وی پر آ کر گفتگو کرنے والے، جس کا جو دل میں آتا ہے وہ بک بک کر دیتا ہے، اور جب اس پر الزام لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو عاشق رسول ہوں، میں کیا رسول اللہ کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا ایسی بات کرے گا۔ لیکن آپ تو پاگل بن چکے ہیں، کوئی پاگل ہوگا لیکن آپ نے تو گستاخی کی ہے، تو آپ پہلے اس گستاخی کو غلط تسلیم تو کریں کہ ہاں میرے منہ سے یہ جملہ غلط نکلا۔ میڈیا کا دور ہے، اب دیکھیں سلمان تاثیر کا جو پہلا انٹرویو ہے، پہلی جو پریس کانفرنس ہے ملعونہ آسیہ کے ساتھ، وہ شیخو پورہ جیل کے اندر جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر
وہ آسیہ سے سگنیچر کرواتا ہے، یعنی انگوٹھا لگاتا ہے، اور پھر اس پر جو پہلی پریس کانفرنس کرتا ہے اس کے اندر صریح کلمات کفر ہیں، بڑی ظالم سزا دی گئی، بڑا ظلم کیا گیا، کالا قانون ہے اور انسانیت کے ناطے سے معاف کر دیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہیں کہ نہیں ان کی مراد تو طریقہ کار کی ہے، نہیں جناب یہ قانون کو تو صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر لی، اس کے بعد پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں لعنت ملامت کی گئی۔ اب اس کے بعد ان کے جتنے انٹرویو ہیں سب کے اندر انہوں نے اپنے جملوں کو چینج کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مگر میری مراد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد، سلمان تاثیر کے مرنے کے بعد ٹی وی چینلوں پر جتنی ویڈیو دکھائی گئی اس کے اندر وہ پریس کانفرنس نہیں دکھائی گئی جس پریس کانفرنس پر کفر کا فتویٰ دیا گیا اور جس پر اعتراض ہے، وہ شیخو پورہ جیل کی پریس کانفرنس کسی میڈیا نے نہیں دکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سری کلمات کفریہ ہیں اور ان کے کفر اور غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کون سی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی وہ حصہ دکھایا، میں عاشق رسول ہوں، میں حضور کی گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان حضور کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح کے جملے یہ سیاستدانوں کی عادت ہے، پہلے وہ کفر بک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس طرح جملے کہتے ہیں۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کفر زبان سے نکل گیا، جب تک اس کفر کو کفر تسلیم کر کے اپنی غلطی مان کر توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ساری تعویلات جو ہیں یہ ایک میڈیا کا ایک انداز ہے، اور یہ پھر اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے بس اوقات ایسی ویڈیو کے اندر سے وہ جملے بھی حذف کر دیے جاتے ہیں۔ خیر کچھ بھی ہے، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے ہماری زبان سے ایسا جملہ نکلے اور کوئی ہماری اصلاح کرے کہ جناب یہ تو کفر ہے، تو تعویل نہ کریں، نہیں میری مراد تو یہ وہ بولے ہاں میں توبہ کرتا ہوں۔ لوگ غصے میں ہوتے ہیں، بچے کا انتقال ہو جائے، رنج میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں اللہ نے ذرا بھی رحم نہیں کیا، ہمارا بچہ لے لیا۔ اب یہ کفر ہے۔ اب جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، اب وہ تعویلیں کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو رحیم مانتے ہیں، کریم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے یا اللہ نے رحم نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ابھی یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ جملہ کہا ہے آپ نے، اب آپ کو لازم ہے کہ اس جملے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے اس سے جن کے سامنے آپ نے کفر بکا ہے ان کے سامنے آپ توبہ بھی کریں اور تجدید ایمان کریں۔ لیکن لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ الا من اکرہ، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا، یعنی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور اس کا غالب گمان بھی یہ ہے کہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ تو اب جان بچانے کے لیے اگر کسی نے کفر کہہ دیا لیکن دل میں ایمان ہے، اوپری صرف اپنی جان بچانے کے لیے جملہ کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ من اکرہ، جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں، مجبور سے مراد ہلکا پھلکا مجبور نہیں ہے،
کوئی کہ میں تجھے تھپڑ ماروں گا، یہ مجبوری نہیں۔ مجبوری کیا ہو کہ کوئی اسے جان سے مارنے کی یا اس کا کوئی عضو کاٹنے کی یا ناقابل برداشت ضرب شدید لگانے کی دھمکی دے، اور سننے والا یہ سمجھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اب اس کے سامنے دو اختیارات ہیں، وہ کفر نہ بولے اور مار کھا لے اور شہید ہو جائے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو، یعنی دل سے اگر کفر بک دے تو پھر وہ یقیناً مرتد ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ حضرت عمار کے والدین ہیں۔ کافروں نے حضرت عمار کے والدین کو شہید کر دیا اور حضرت عمار کو وہ مارنے لگے۔ حضرت عمار بہت زیادہ کمزور تھے، ان کی ضرب شدید اور ان کی دھمکیاں، تو حضرت عمار نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر ادا کیا، لیکن دل میں وہ مومن تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ عمار تو کافر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، عمار تو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کے گوشت میں، اس کے خون میں بھی ایمان ہے۔ پھر حضرت عمار آئے، بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ بہت برا ہوا، میں ان کی مار کو برداشت نہ کر سکا اور جان کی دھمکیاں دیں، تو میں نے مجبور ہو کر کلمہ کفر بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ دل میرا مومن اور دل آپ کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی تمہاری گرفت نہیں ہے۔ تو جو جان بوجھ کر ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے وہ عام طور پر دولت کی خاطر ہی کرتا ہے۔ سیاستدان، حکمراں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کفر بک دیتے ہیں تو دنیا کی خاطر ہی اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی سے پیار کیا، دنیا سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا جرم کے معنی یقیناً، یقیناً یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ انہیں ستایا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔